جو دین مجھے سمجھ آیا ہے، اب ادھر میں کلیم کر دوں نا کہ جو مجھے دین سمجھ آیا ہے یہی ہے، اور اس سے پرفیکٹ کسی کو سمجھ آ ہی نہیں سکتا، اور پھر میرا تکبر اس سے آگے یہ ہے کہ اب جو بھی آدمی میرے نظریے پہ نہیں ہے وہ سیکولر ہے، وہ اپنے نظریے سے ہٹا ہوا ہے، اس کا قبلہ درست نہیں ہے، یا میں ہمبل طریقے سے کہوں کہ بھئی مجھے یہ سمجھ آیا ہے، لیٹ می سی کہ آپ کو بھی یہی سمجھ آیا ہے۔ اگر ایسا سمجھ آپ کو بھی آیا ہے تو بھی آپ کی تھیوری میں بھی ہے، میری تھیوری میں بھی ہے، لیٹس ورک ٹوگیدر، اچھے طریقے سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ ایک ماڈل تو یہ ہے کہ ہم ایک لمبی روایت ہمارے پاس نظر آتی ہے علماء کی، جیسے آپ نے بھی اپنے ابتدائیے میں کہا کہ وہ مبارک ثانی کا کیس ہو، ٹرانسجنڈر کا ہو، یہ سارے اقامت دین کے کام ہیں نا یہ سارے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے بینکوں سے اب سود ختم ہونے کا ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ 23% کے لگ بھگ سود ختم ہو چکا ہے، باقی بھی کہہ رہے ہیں 2028 تک ہم بہت وی آر آن کورس، سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ تو یہ فیڈرل شریعہ کورٹ کا جو پہلے سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا، پھر 2 اس میں جو پارٹی سے انہوں نے وڈرا کیا، تو اب اس کے پیچھے کون لوگ تھے؟ علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ تھا، ہمیشہ انہوں نے سپورٹ کیا۔ ابھی اس رمضان میں آپ دیکھ لیجئے 2 جو امپورٹنٹ چیزیں ہوئیں کہ ایک وہ جو ایک رمضان اسپیشل کے نام پہ ایک وہ ولگر ٹیزر ایک چل رہا تھا وہ رکا، 39 قرآن کا معاملہ ہے، نسخوں کا بڑا تکلیف دہ معاملہ ہے، اس کے پیچھے بھی ہمیں وہی علماء کا ایک طبقہ نظر آتا ہے جو اپنی آواز اٹھاتا ہے، جو طاقت کے ایوانوں میں جاتا ہے، سہولت کاری کرتا ہے کہ یہ چیزیں رکنی چاہیے۔ تو اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ پاکستان میں اگر اس وقت مثال کے طور پہ 90% سیکولرائزیشن ہے انسٹیٹیوشنل لیول پہ، جو کہ قریب قریب ہوگی، تو اس 90% کو اگر ہم نے 0% پہ لے کے آنا ہے تو وہی لوگ لے کے آئیں گے جنہوں نے آج تک اس پہ محنت کی ہوئی ہے، وہ علماء کا طبقہ ہے۔